جس کو اللہ عزتیں عطا فرماتا ہے بھائی، اسے پھر اللہ آزماتا بھی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور فخر کیا ہے کہ سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا۔ تو زندگی میں امتحان کتنے آئے؟ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد گرامی کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام گئے اور وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننہال یثرب آئے۔ یثرب بیماریوں کا گھر تھا، آئے اور بیمار ہو گئے۔ قافلہ چند دن ٹھہر گیا کہ طبیعت بحال ہو تو ہم انہیں ساتھ لے چلیں، لیکن دن بدن طبیعت بگڑتی گئی تو مجبوراً قافلہ مکہ آ گیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہیں انتقال ہو جاتا ہے۔ اور یہ خبر مکہ المکرمہ میں عبد المطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گرتی ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے تو ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا۔ ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا۔ بھائی جان، ابھی حضور دنیا میں آئے نہیں کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ آپ در یتیم پیدا ہوئے، میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صحبتیں سہنے کے لائق ہوئے، تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من کی کہانی اپنے سسر جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ ڈالتی ہیں کہ 6 سال جدائیوں میں گزار دیے، آرزو رکھتی ہوں اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لوں، اگر آپ رخصت عنایت فرمائیں تو میں یثرب جانا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے اپنی جوان سالہ بہو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت دی اور ساتھ ایک خادمہ ام ایمن کو بھیج دیا۔ یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے، 1 مہینہ یا کچھ دن زیادہ وہاں ٹھہرے اور پھر وہاں سے واپس مکہ لوٹ آتے ہیں۔ واپس آنے کا سبب یہ تھا کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا، پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو برملا کہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ لوگوں کا جمگٹھا ہوا۔ سیدہ آمنہ فرماتی میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند نہ پہنچائے۔ اس خوف نے آپ کو واپس پلٹنے پہ مجبور کیا۔ بھائی جان، آدھا سفر طے ہو گیا، آدھا سفر ابھی باقی تھا۔ راستے میں ایک گمنام ابوا نامی بستی ہے، اب وہ گمنام نہیں ہے، اب اس کو نسبت سیدہ آمنہ سے ہے۔ وہاں آ کر کے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے رک جاتی ہیں۔ بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئے کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر حضور کو پاس بلایا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور ہے، ماں بیٹے میں کھپ سی جاتی ہے۔ 2 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو جاتی ہیں۔ فرماتی بیٹا کل حی میت کل جدید بال کل کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باق وولدت طہرا۔ فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں، لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، حضور ماں سے لپٹے، لپٹ کے روئے۔ پھر ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں تک ماں نظر آتی رہی۔ میرے رسول پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں پہلی دفعہ جب سیدہ کے مزار پہ حاضر ہوا، میرے ساتھ کچھ علماء تھے، ہم رخصت ہونے لگے تو میں نے دوستوں سے کہا کہ آج ہم بھی ماں جی سے رخصت، جس طرح میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں سے بچھڑے تھے اور پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے تھے، کہا آج ہم بھی اسی طرح یہاں سے رخصت چاہیں گے۔ یقین مانیے گا جب ہم نے پہلی مرتبہ پلٹ کے دیکھا تو حضور کا وہ 6 سال کا بچپنے کا زمانہ یاد آیا، کیسے ایک بیٹا ماں سے بچھڑا اور پھر ہماری ہچکیاں اور سسکیاں مقام بدر تک تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میرے رسول کی والدہ کی عمر 6 سال ہے اور میرے رسول نے اپنے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا اور پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں اور نیچے تشریف لے آتے ہیں۔ ام ایمن کہتی میں حضور کو جب لے کے واپس آئی تو پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے۔ فرماتی دوبارہ پھر میں پہاڑ کی طرف آئی، پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، حضور کو سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ بھائی جان 6 سال کی عمر میں ابوا کے ٹیلے پر ماں خاموش ہو جاتی ہے
اور پھر ام ایمن حضور کو لے کر کے مکہ آتی ہیں اور عبد المطلب کے حوالے کر دیتی ہیں راستے کی وہ غم کی کہانی ساری تفصیل سے اس بوڑھے بزرگ کو سنا دیتی ہیں کہ آپ کی بہو پہاڑوں میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی ہیں۔ پھر اپنے اس پوتے سے بے پناہ محبت کی، کھانا کھاتے ہیں، ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں تو پہلو میں لٹاتے ہیں۔ ذل کعبہ عبد المطلب کی مسند بچتی تھی جس پر بیٹوں کو بھی بیٹھنے کی جرت نہیں تھی، حضور لاڈلے بڑے تھے، دادے کی مسند پر بیٹھ جاتے۔ بے پناہ محبتیں دادا جان سے وصول ہوئی۔ بھائی جان غم کی کہانی ٹوٹی نہیں، یہ سیلاب تھما نہیں۔ 2 سال گزرے کہ آپ کے شفیق مہربان دادا جان بھی دنیا سے چلے گئے۔ راوی کہتا ہے جب حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا، مکے کے بازار سے یہ جنازہ گزر رہا تھا، آگے آگے جنازہ ہے اور پیچھے پیچھے ایک 8 سالہ بچہ ہے جو مکے کی کبھی اس دیوار سے لپٹ کے روتا ہے تو کبھی اس دیوار سے لپٹ کے روتا ہے۔ جنہیں عزتیں ملتی ہیں بھائی وہ آزمائے جاتے ہیں۔ ابھی آئے نہیں باپ نہیں، 6 سال کی عمر ہے ماں نہیں، 8 سال کی عمر میں مہربان شفیق دادا بھی نہیں نہ رہا۔ پھر کفالت کا ذمہ آپ کے چچا جناب ابو طالب نے اٹھا لیا، بڑی مہربانی بڑی محبتوں سے نوازا، کھانا کھاتے ہیں، ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں، پہلو میں لٹاتے ہیں۔ جناب ابو طالب کثیر العیال تھے اور آپ کی معیشت زیادہ مضبوط نہیں تھی۔ میں نے حضور کا بچپن بڑھایا، حضرت حلیمہ فرماتی حضور کو بچپن میں اگر بھوک لگی بھی ہوتی نا تو کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ ناراض نہ ہوئیے گا، ہم بچے نہیں بڑے ہو گئے ہیں بھائی، بڑھاپے کی طرف سفر ہے، ہمیں وقت پہ کھانا نہ ملے ہم گھر کے برتن توڑ دیتے، گالیاں دیتے ہیں، خواتین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ حضور کا بچپن دیکھو کتنا شاندار ہے بھائی، بھوک لگی بھی ہوتی تو کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا۔ حضور پروان چڑھے بھائی، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ غم کی کہانی سناتا ہوں اور معراج کی خلوت تک بات لے چلتا ہوں۔ 8 سال کی عمر میں دادا نہیں، پھر کفالت کا ذمہ جناب ابو طالب نے اٹھایا، بے پناہ محبتیں ملیں۔ پھر زندگی میں وہ امتحان آئے، عام الحزن آیا، وہ غم کا سال جس میں شفیق چچا چلے گئے، آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس سال کا نام غم کا سال تھا۔ حضور گھر میں لگ کے بیٹھ کے، لیکن پھر کار نبوت کی ذمہ داریاں میرے نبی کو میدان عمل میں لے آتی ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونجتی ہے۔ ہم نے قوم کے رویے پڑھے ہیں۔ حضور لا الہ کی دعوت دیتے ہیں، وہ گڑھے کھودتے ہیں، لا الہ کی دعوت دیتے ہیں، وہ کانٹے بچھاتے ہیں، اجریاں پھینکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، گلے میں رسی ڈال کے تاؤ دیتے ہیں۔ کتنے دکھ مکہ والوں نے دیے، کانوں میں کبھی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، شور مچاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا پیغام سناتے ہیں اس قوم کو۔ شعب ابی طالب میں بھی 3 سال محصور رہے۔ یہ سوشل بائیکاٹ ہوا تھا، ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا، بچے روتے تو مائیں منہ پہ تھپڑ نہیں مارتی، بلکہ مائیں اتنا کہتی اگر تمہارے رونے کی آواز کافروں نے سنی تو وہ تمہارے نبی محمد کو تانے دیں گے۔ بچے چپ ہو جاتے یار۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پتے کھا کے گزارا کیا، چمڑے بھگو بھگو کر کے گزارا کیا۔ ایک صحابی کا بیان پڑھا، وہ کہتے ہیں مجھے اتنی شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی کہ ایک گیلی جگہ میرا پاؤں آیا، نہ جانے وہ کیا تھا، اٹھایا کھا لیا۔ فرماتے آج تک یہ خبر نہیں کہ وہ چیز ہے کیا تھی۔ ان راہوں پہ چلنے والوں کو بھائی جان آزمایا جاتا ہے، انہیں دکھوں سے دوچار کیا جاتا ہے۔ مکہ والوں کے رویے، پھر حضور طائف چلے گئے، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ میری بات سنیں گے۔ حضور فرماتے ہیں انہیں اپنی بات سناتا ہوں، انہوں نے بھی دعوت کو مسترد کیا۔ حضور واپس آ گئے اور آنے سے پہلے اتنا کہا کہ میرے پہ مہربانی کرنا، میرے آنے کی خبر مکہ کے لوگوں کو نہ دینا۔ انہوں نے کہا ہم اس کی تشہیر کریں گے، ہم تو ضرور بتائیں گے۔ سنیے گا بھائی، حضور طائف سے واپس آ رہے ہیں، طائف کا بازار ہے اور 2 رویا کتارے ہیں، اوباش لڑکے ہیں، ہاتھوں میں پتھر ہیں۔ میرے نبی قدم اٹھاتے ہیں تو وہ پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں۔ حضور فرماتے مجھے درد ہوا تو میں درد کی شدت کی وجہ سے زمین پہ بیٹھ گیا۔ وہ آگے بڑھے، حضور کو کندھوں سے پکڑا، کھڑا کیا اور پھر چلنے پہ مجبور کیا گیا۔ میرے نبی فرماتے میں دوسرا قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں۔ حضور کا بدن جوانوں لہو لہان ہو گیا۔ دین کی بنیادوں میں جوانوں پیغمبر کا خون ہے۔ دین بڑی محنت سے پھیلا ہے۔ میں اوکاڑا ایک جگہ خطاب کر رہا تھا تو کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے، سچ آکھی تے پامبڑ مشدے نے، اور جب کسی کے مفاد پہ زد پڑے تو تکلیف تو ہوتی۔ میں نے وہاں برملا برجستہ یہ بات کی تھی کہ حجروں میں بیٹھ کے نہیں، نذرانے وصول کر کے نہیں، صرف ہاتھ چما کے نہیں دین پھیلا۔ دین محنت سے پھیلا ہے، دین جستجو سے پھیلا ہے، دین تبلیغ سے پھیلا ہے۔ محمد عربی پیغام حق لے کے مکہ سے طائف آئے اور طائف والوں نے پتھر مارے۔ عرض کیا گیا کہ ان کے لیے بد دعا کر دیں، فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کرنی ہے۔ اور پھر وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا جو علماء کے لیے تھا، مبلغین کے لیے تھا،
میرے نبی فرماتے مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے. بعض کا نتائج نہیں ملتے, ہم دل برداشتہ بھی ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار ہمیں تو سجدے سے غرض ہے, یہاں نہیں تو وہاں سے کام بھی کرنا ہے, اتنے نہیں تھے کدھر اور سے بڈھے کرائے نہیں تھے پر عالم چوک چلے جائیں گے. نہ بھائی جان, حضور کا یہ فرمان مبلغین کے لیے کہ فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے. پھر آپ جانتے ہو جب سندھ کے اندر نہید نامی بیٹی کے سر سے راجہ دہر کے گنڈوں نے دوپٹہ کھینچا تو اس نے یا الحجاج کہا. حجاج تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں, بہت بڑا بدماش ہے, اس کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. اس سماج کا بدماش آدمی کیا کہتا ہے بہن میں حاضر ہوں. اس نے پھر اپنے بھتیجے, اپنے داماد جس کی عمر 17 سال ہے, اس کو یہاں بھیجا اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا اور اس برہنہ سر بیٹی کے سر پر عزت کی ردا رکھتا ہے اور وہ یہاں 4 سال گزار کے گیا. مکران سے ملتان تک سفر کرتا ہے. اپنے کردار, اپنی گفتار, اپنے اخلاق سے 1 لاکھ انسانوں کو محمد کا غلام بنا جاتا ہے. تاریخ اس جوان کا نام محمد بن قاسم بتاتی ہے. تو میرے نبی فرماتے ہیں مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے وہ میرے ساتھ چلیں گے. حضور طائف سے واپس مکہ آئے. ام ہانی کا گھر ہے, حضور ماہو استراحت ہے, آنکھیں بند, دل جاگ رہا ہے. اللہ نے 70,000 نوری فرشتوں کے جرمٹ میں حضرت جبریل علیہ السلام کو حضور کی خدمت میں حاضر کر دیا. جس کو عزتیں ملتی ہیں بھائی انہیں آزمایا بھی جاتا ہے. ابھی آئے نہیں, باپ نہیں, 6 سال کی عمر ہے, ماں نہیں, 8 سال کی عمر میں دادا نہیں, عام الحزن شیب ابی طالب, مکے کے تلخ رویے اور طائف کے پتھر, اتنے دکھوں کے بعد دیکھیے گا منظر کتنا خوبصورت ہے. 70,000 نوری فرشتوں کے جرمٹ میں جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں. عرض کیا مالک دستک دوں؟ فرمایا نہیں, لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے. ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا. یہاں تو جنید بغدادی اور بایزید بھی آتے ہیں تو سانسوں کو روک کے آتے ہیں. عرض کی مالک کیا کروں؟ فرمایا چھت پہ چڑھو, چھوٹا سا سوراخ کرو اور اس سوراخ سے اندر داخل ہو جاؤ. جبریل کے 600 نوری پر ہیں بھائی, ایک پر کو کھولے زمین و آسمان کو ڈھانپ لیتے ہیں اور آج محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہیں. دنیا والوں کو تعلیم دے گے کہ جب بڑوں کے پاس آؤ نا تو بڑا بن کے نہیں چھوٹا بن کے آیا کرو. سمٹ کے حضور کے قدموں میں آ گئے. عرض کی مالک کیا کروں؟ تو کیا حکم آیا کہ یا جبریل قبل قدمہ ہے. قبل باب تفعیل سے ہے اور یہ کثرت ماخذ کو چاہتا ہے. قبل قدمہ واحد کا صیغہ نہیں, تثنیہ کا صیغہ ہے. ایک قدم کی نہیں, دونوں قدموں کی بات کی گئی ہے اور تقاضا ایک بار کا نہیں یار, بار بار کا کیا گیا ہے. فرمایا جبریل میرے نبی کے قدموں سے لپٹ جاؤ اور ان قدموں کے بار بار بوسے لو. کافوری ہونٹ, ٹھنڈے ہونٹ حضور کے قدموں سے مس ہیں. میرا وجدان کہتے آرزو ضرور مچلی ہوگی کہ ابھی تیرا نبی بیدار نہ ہو. میں جی بھر کے ان قدموں کے بوسے تو لے لوں. نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. اچھا یہاں ایک ازالہ بھی کرتا ہے. چلو کچھ لوگ کہتے ہیں جبریل استاد ہے اور حضور شاگرد ہیں. مجھے بتائیے گا یہ اعزاز شاگرد کا ہے کہ استاد کا؟ بیٹا باپ کے قدم چومے, اعزاز کس کا؟ بولیے گا, بیٹے کا نا. شاگرد استاد کے قدم چومے تو اعزاز کس کا؟ شاگرد کا اعزاز ہے. جبریل حضور کے پاؤں چوم رہے ہیں, جبریل حضور کے در کے خادم ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. راز و نیاز کی باتیں ہیں, اللہ جانے یہ اس کا رسول جانے. لیکن علماء نے اس سے کچھ مرادیں لی ہیں. علماء کہتے ہیں الف سے مراد اللہ ہے, لام سے مراد جبریل ہے اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں خانہ ذہن میں ایک سوال ضرور اٹھا ہوگا, اللہ الف سے, محمد میم سے, جبریل تو جیم سے ہونا چاہیے تھا, یہاں لام سے جبریل کیوں کہا گیا؟ علماء کہتے ہیں یہ قرآن محاورہ عرب کے مطابق اترا ہے. عرب والے جب ناموں کو اختصار سے لکھتے, جو آقا کا نام ہوتا اس کے نام کا پہلا حرف لکھتے اور جو خادم ہوتا اس کے نام کا آخری حرف لکھتے تھے. تو جبریل حضور کے قدموں کے بوسے لینے لگے. میں تفصیل سے واقعہ تو نہیں بیان کروں گا لیکن وہ جو پیغام میرے پیش نظر ہے وہ آپ تک منتقل کروں گا. جبریل نے پاؤں چومے, حضور بیدار ہوئے اور جبریل نے کیا کہا کہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. مجھے بتائیے گا یہ جملہ جو رحمان کی طرف سے جبریل پیغام لے کر کے آئے کہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے, زندگی میں کتنے امتحان آئے, کتنے دکھ آئے. مکہ طائف کے بعد بازار, جب یہ رب کا پیغام سنا کہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے, کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑ گئی ہوگی. اور پھر وہ شک صدر ہوا اور پھر حضور براق پہ تشریف فرما ہوئے.
اچھا یہ بھی کہانی بڑی عجیب ہے. جب حضور براق پہ بیٹھے نا اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ آنسو کس بات کے تھے؟ حضور کو اپنی امت یاد آ گئی. حضور اپنی امت سے بڑی محبت فرماتے ہیں, بے پناہ محبت فرماتے ہیں. مجھے وہ لمحے یاد آئے, آپ بھی یاد کیجئے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کی آیتیں اترتی ہیں نا تو حضور کا رنگ متغیر ہو گیا. آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے. صحابہ اکرام سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں, تھوڑی دیر انتظار کیا, تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا. 1 دن 2 دن, حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا. ممبر اداس ہے, گلیاں اجڑ گئیں. بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے. سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے. واصف علی واصف کہتے ہیں شرف مکان کا نہیں ہوتا, مکین کا ہوتا ہے. وہ تو یثرب تھا, بیماریوں کا گھر تھا, لیکن حضور کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے. تیسرا دن ہوا, صحابہ جنگل میں چلے گئے. میں نے اس جنگل کی زیارت کی ہے, اب وہاں گھر بن گئے. وہاں ایک چرواہا ملا, اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو سنا ہی پہلی دفعہ ہے. ہاں میں اتنا جانتا ہوں, وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے, وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے, اور کہتا وہ میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں, نہ کچھ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں, جب وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں. صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ تو اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں. بے جان جسموں میں جان آئی, صحابہ اندر داخل ہوئے. آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے اور رو رو کے امتی امتی پکار رہے ہیں. صحابہ آگے بڑھے. سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا حضور غلام آئے ہیں, 3 دن جدائیوں میں گزار دیے, مدینہ اداس ہے, بلال مدینے کی گلیوں میں تڑپ رہا ہے, بیٹی گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے. جوانوں اس پیار کو محسوس کرو یار, کہاں کھڑے ہو, کہاں جا رہے ہو, خیال مجھے بھی آپ کو بھی آنا چاہیے. زندگی بے مہار نہیں, زندگی چونک چباروں کا نام نہیں. تو بھائی جان یہ رسول اللہ کا پیار ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ حضور مدینہ اداس ہے, رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں. اللہ کے حبیب فرمایا اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ امت کے معاملے میں مجھے راضی نہیں کر دیتا. سیدہ فاطمہ کو خبر ملی آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہیں. صحابہ پیچھے ہٹے, آپ اندر داخل ہوئی اور کیا عرض کرتے ابو بیٹی آئی ہے, جگر کا ٹکڑا آیا ہے, جس کے لیے آپ مسند بچھا دیتے تھے فاطمہ آئی ہے. حضور بیٹی کو بھی فرماتے بیٹے مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے. جب حضور سجدے سے سر نہیں نہ اٹھاتے, سنیے گا جوان, پھر سیدہ اپنے مالک سے عرض کرتی مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں, پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے. عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے, میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں. سیدہ کا ہاتھ یوں ردا کی طرف بڑھا, کوہرام مچ گیا بھائی, بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا, ایسا لگا کہ قیامت آ گئی. رومی کہتا پھر ایک صدا اٹھی, پس ندا آمد زے یزدہ قائے رسول, من دعائے فاطمہ کردم قبول, گر طلب کر دی زمین و آسماں, جملہ بخش دے مشدر یک سما. فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ, میرے نبی سے کہو کہ اپنا سر اٹھا لے, ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے, جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے. بھائی جان تخیلات میں غوطہ لگے تو 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ اس غار میں چلے جائیں, ایک جانب خود کو کھڑا کریں اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھیں. یقین مانو اپنے رویوں پہ یقیناً ہمیں ندامت کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. آئیے غلامی رسول میں موت بھی قبول کے جو دعوے ہیں اس کو عمل سے. عباس کہتے ہیں جب حضور کو مرکد نور میں اتارا گیا تو میں نے دیکھا حضور کے اس وقت بھی لب حرکت میں تھے, کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. اور بھائی اپنے مالک سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, براق پہ بیٹھے ہیں, تو یاد کس کی آئی؟ امت کی. حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لائے, وہاں نبیوں کو امامت کا شرف ملا, اور پھر جبریل کے جو ہے وہ دلیل دیں. محبوب سے فرمایا کہ آپ کو کس چیز سے مشرف کیا جائے, تو حضور اپنے مالک سے کہتے مالک میری آرزو ہے کہ تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار دے. پھر امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ ملا. حضور خوشی خوشی وہ تحفہ لے کے تشریف لائے. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا مجھے تجربہ ہے یہ 50 نہیں پڑھیں گے, آپ اللہ سے اس میں کمی کی درخواست کریں.
حضور 9 دفعہ گئے، ہر دفعہ 5 نمازیں معاف ہوتی رہیں۔ جب 5 رہ گئی تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ ایک دفعہ پھر جائیں، تو حضور کیا فرماتے ہیں، اب مجھے اللہ سے حیا آتا ہے۔ ناراض نہ ہوئیے گا، یقین یعنی ہمیں تو خیال بھی نہیں آتا یہ بات کرتے ہوئے، اور اس کو ہم از راہ تمسخر یہ بات کر دیتے ہیں کہ 9 چکر لگے 10واں بھی لگنا چاہیے۔ وہ بھائی تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ امت کو حضور نماز کا تحفہ دے رہے اور امت قبول ہی نہیں کر رہی۔ میں انتہائی معذرت سے کہوں گا، ہمارے رویے بڑے تلخ ہو گئے۔ ہمیں بعض اوقات یہ بات کرتے ہوئے بھی ہماری زبان کیوں نہیں بل کھاتی، کیوں نہیں لڑکھڑاتی کہ حضور تحفہ دے رہے ہیں اور امت ہی کہتے چکر ایک اور لگتا۔ معذرت سے حضور امت کے لیے 5 نمازیں لائے، اور انتہائی معذرت سے معراج کا یہ تحفہ ہمارے پاس ہے۔ 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدائیں فضا میں گونجتی ہیں۔ یہ بوڑھا گرایا، کیا نام اس گاؤں کا؟ رتا گرایا۔ رتا گرایا میں یہ ساری بستی مسلمانوں کی ہے۔ ایک گھر میں 8 افراد ہیں اور سب پہ نماز فرض ہے، بالغ ہیں۔ حی علی الصلاۃ کی صدائیں فضا میں گونجتی ہیں، میرے اور آپ کے کانوں تک یہ آواز 5 وقت پہنچتی ہے، لیکن نماز کے وقت مسجد میں 1.5 صف کے علاوہ یا 1 صف سے زیادہ نہیں لوگ مسجد میں آتے۔ نماز تو سب پہ فرض ہے۔ بھائی جان، آج اگر اللہ کی نہیں مانیں گے تو قیامت کے دن اللہ فرمائے گا مجھے سجدہ کرو۔ اس دن بے نمازی بھی چاہے گا ساری زندگی نہیں مانی، چلو آج ہی اللہ کو سجدہ کر لو، لیکن اس دن باوجود چاہنے کے بندہ سجدہ نہیں کر پائے گا۔ کمرے یوں اکڑ جائیں گی، اور بے نمازی کہاں کھڑا ہوگا؟ قارون، حامان، ابی بن خلف۔ آپ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ اللہ رسول کے دشمن ہے۔ جس صف میں اللہ رسول کے دشمن کھڑے ہوں گے اسی صف میں بے نمازی کو کھڑا کیا جائے گا۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں اور ہمارے دیہاتوں میں یہ چیزیں کمی چودھری والی پائی جاتی ہیں، اونچ نیچ والی کہانیاں ساری ہیں۔ وہ ساگر نے کہا تھا نا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیے۔ ہم لوگ آج بھی اندھیروں میں کھڑے ہیں۔ میں ڈسٹرکٹ منڈی باولدین ایک جگہ خطاب کرنے گیا، نماز کا ٹائم تھا تو ہم صف میں کھڑے تھے، تو وہ صاحب نے اس کو ذات کا کمی تھا، اس کو کھینچ کے پچھلی صف میں کر دیا۔ وہ مسلی تھا، وہ کہتا تیرے ساتھ تو میری نماز بھی نہیں ہوتی۔ بھائی جان، ہم کمی کے ساتھ کھڑا ہونا توہین سمجھتے ہیں۔ جو اللہ رسول کا دشمن ہوگا اس صف میں کھڑا ہونا کیا یہ اعزاز کی بات ہوگی؟ بے نمازی کا قیامت کے دن حشر بڑا برا ہوگا، اس کی کمریں اکڑ جائیں گی اور اللہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں بھائی۔ سدھی سکتی ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، آپ کا بیٹا فوت ہو گیا اور دوران تدفین آپ کی نماز عصر قضا ہو گئی، تو سارا شہر آ کے افسوس کرتا ہے، اللہ کا حکم، اللہ آپ کو صبر دے۔ تو آپ تڑپ گئے، فرماتے میرا بیٹا گیا تو سارے شہر نے آ کے افسوس کیا، اور میری نماز عصر قضا ہوگی، کسی نے بھی افسوس نہیں کیا۔ اب ہم دیکھیں ہماری کتنی قضا ہوتی ہے۔ مدینہ میں ایک خاتون تڑپ تڑپ کے جو ہے نا وہ حضور کی خدمت میں پیش ہوتی ہے، تو حضور فرماتے کیا ہے مسئلہ؟ تو اس نے کہا حضور مجھ سے 3 گناہ ہوئے اور وہ مجھے چین نہیں لینے دے رہے۔ سنیے گا گناہ اس کے۔ اس نے کہا میرا پہلا گناہ یہ ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، میرا شوہر دیار غیر گیا اور اس دوران مجھ سے نفس پہ قدرت نہ رہی تو مجھ سے زنا ہو گیا، پیٹ میں بچہ تھا، بچہ ہوا تو میں نے اس کو قتل کر دیا مارے شرم کے۔ کہتے اس پھر بچے کو میرے پاس ایک سرکے کا مرتبان تھا، میں نے اس میں اس کو پھینک دیا اور میں گندا سرکہ بیچتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 3 گناہوں کی سزا بیان کرتے ہیں۔ فرمایا تو نے زنا کا ارتکاب کیا، میری شریعت تجھے رجم کا حکم دیتی ہے۔ تو نے ایک نفس کو قتل کیا، تجھے قتل کیا جائے گا۔ اور تیسرا فرمایا تو نے گندا سرکہ بیچا، اس کی اللہ سے معذرت چاہ، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ 3 گناہوں کی سزا بیان کی، اور بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جس طرح تو چیختی ہوئی میری خدمت میں آئی، حضور فرماتے میں محمد تو سمجھا تھا شاید کہ تیری نماز عصر قضا ہو گئی ہو۔ آج دیکھ لیں بھائی ہماری کتنے نمازیں قضا ہوتی ہیں، یہ میں اور آپ دیکھیں گے۔ اور ویسے بھی ہم اپنی نمازوں کا حساب لگائیں تو اتنا ٹائم نہیں لگے گا۔ اگر مولانا صاحب پوچھ ہی لیں گے آپ پہ جب سے نماز فرض ہوئی ہے اب تک آپ نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، چھوڑی ہوئی کی کہانی نہیں ہوگی، جو پڑھی ہوگی وہ ہمیں یاد ہوں گی۔ کچھ لوگ تو صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ صرف جمعہ آ کے پڑھتے ہیں۔ ہمیں اپنی نمازوں کی تعداد کا بھی پتہ ہے، ہم نے زندگی میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ اور انتہائی معذرت سے بھائی جان، آج آپ نے اپنے بچوں کو ہر بچے کو موبائل لے کے دیا ہے، ہر بیٹی کے پاس موبائل ہے، ہر بیٹے کے پاس موبائل ہے، ان کی ضرورت کی ہر چیز آپ نے انہیں اچھا گھر بھی لے کے دیا ہے، لیکن اگر گھروں سے ہم تلاش کریں تو مصلی نہیں ملے گا، گھروں سے اگر ہم تلاش کریں تو قرآن نہیں ملے گا،
ہمارے گھر میں ملے گا ایک قرآن ملے گا اور ایک ہی مصلی ملے گا. بیٹوں سب بچوں کو آپ نے موبائل تو دیا, قرآن کیوں نہ دیا, مصلی کیوں نہ دیا؟ تو بھائی جان قیامت کے دن جو بے نمازی ہوگا اس کا حشر بہت برا ہوگا. حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہے اور حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال قتل کا ہوگا. تو امت کے لیے میرے رسول نماز کا تحفہ لائے. آج اس موسم میں اور آپ وعدہ کریں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے. دوبارہ بھائی جان کوئی نہیں آنا, ایک بار ہی آنا ہے. آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے, ماضی کی تلخیاں ہیں, توبہ کا در کھلا ہے, سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا. آج معذرت چاہیں گے تو اللہ معاف کر دے گا. حی علی الصلاح کی صدا ہو بھائی, چھوڑ دو کام, اللہ کو سجدہ کرو, اللہ کے حضور جھکو. جو اللہ کے حضور جھکتے ہیں وہ کسی کے آگے نہیں جھکتے اور قیامت کی رسوائی سے بچیں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی خلوتوں میں گئے تو وہاں راز و نیاز کی باتیں ہوئیں. وہاں راز کی ایک بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے وہ ہمارے تک پہنچی. بڑی خوبصورت بات. سیدہ فرماتی حضور ایک دن موج میں تھے, دریائے رحمت جوش میں تھا, تو حضور فرماتے عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو. حد نہیں لگائی, حد میں رہ کے مانگو. فرمایا جو مانگو گی عطا ہوگا. عرض کی حضور اگر آپ مجھے رخصت دیں تو میں اپنے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر سے مشورہ کر لوں. حضور فرماتے ٹھیک ہے. آپ مشورہ کرنے گئی تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے بیٹا حضور سے عرض کرنا کہ معراج کی خلوتوں میں جو اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی وہ ایک بات ارشاد فرما دیں, اور ساتھ وعدہ لیا کہ مجھے بھی آ کے بتانا ہے. سیدہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضور فرماتے مشورہ ہو گیا. عرض کی جی حضور مشورہ ہو گیا. فرمایا سوال کرو, مانگو کیا مانگتی ہو. تو عرض کی کہ حضور معراج کی خلوتوں میں رب سے جو باتیں ہوئی تھی اس میں ایک بات ارشاد فرما دیں. سنیے گا, میرے نبی فرماتے عائشہ جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا. اللہ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائے گا. یہ بات آ کر کے اپنے والد گرامی کو سنائی, سیدنا صدیق اکبر کو. جب یہ بات سنائی تو چھم چھم آنکھیں برسنے لگی, آنکھوں میں آنسو تھے. عرض کیا ابا جان یہ تو خبر بڑی اچھی ہے. تو آپ فرماتے ہیں تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو. جو ٹوٹا دل جوڑے گا وہ جنت میں جائے گا, اور جو کسی کا دل توڑ بیٹھے وہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا. آج دیکھ لیں ہماری زبانیں زہر اگلتی ہیں. ہماری زبانیں کوبرا سانپ سے بھی زیادہ زہریلی ہیں. لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں 20 سال ہو گئے بھائی کو منہ نہیں لگایا, تھوک کے چٹتے نہیں. ہاں یہ باتیں ہم سنتے ہیں. لوگ فخر سے 20 سال ہو گئے, یار بھائی کی کبھی یاد ہی نہیں آئی. یار بچپن کا وہ بیتا ہوا وہ گزرا ہوا زمانہ نہیں یاد آیا. کبھی اکٹھے بیٹھتے تھے, اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, اسکول ایک دوسرے کی انگلی تھام کے جایا کرتے تھے, ایک دوسرے کے لیے دیوار بن جاتے تھے, ایک دوسرے سے اداس ہو جاتے تھے. کبھی یاد نہیں آیا یار. آج شادی شدہ ہو گئے ہو, بچے والے ہو گئے ہو, بچوں کے جھگڑے پہ بھائی نے بھائی کو چھوڑ دیا. 40 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, منہ ہی نہیں لگا. ہم نے تو ایسے بیٹے بھی دیکھے جس نے ماں باپ سے مرنا جینا ختم کیا ہے. یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میرے جنازے میں نہ آنا, آپ مر گئے تو میں نہیں آؤں گا. تو نہیں بھی آتے. اتنے سفاک بیٹے بھی ہم نے دیکھے. بھائی جان دل جوڑو, مار پتہ نہیں کب جانا ہے, نفرتیں لے کے جانی ہے. دیواریں کس بات کی کھڑی کی ہیں بھائی. تم تو ایک سانس, میں اور آپ ایک سانس کے مالک بھی نہیں یار. فخر کی بات نہیں. 20 سال ہوا, غالباً حضرت حنفیہ تھے, اپنے بھائی سے ناراض ہو گئے تو صلح کے لیے گئے اور راستے سے ہی ہو کے واپس آ گئے. بڑی خوبصورت بات ہے. اور آ کے اپنے بھائی کو خط لکھا کہ بھائی جان میں آپ سے صلح کے لیے آ رہا تھا, لیکن مجھے راستے میں نانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا کہ میرے رسول فرماتے جنت میں وہ پہلے جائے گا جو صلح میں پہل کرے گا. عرض کرتے میری آرزو ہے کہ جنت میں مجھ سے پہلے میرا بڑا بھائی جائے. میں ناراض ہوں, آئیے اور میرے ساتھ صلح فرما لیجیے. اور بھائی نفرتیں مٹاؤ یار. بھائی کو دیکھ کے راستہ نہ بدلو, باپ کو دیکھ کے راستہ نہ بدلو. برادری میں بیٹھ کے, چوکوں میں بیٹھ کے اپنے بھائیوں کی بدخوئی جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہ کیا کرو. معاف کرنے والا مزاج پیدا کرو. جنت میں وہ پہلے جائے گا جو صلح میں پہل کرے گا. فرمایا جو ٹوٹا دل جوڑے گا وہ جنت میں جائے گا. تو آپ بیٹی کو فرماتے عائشہ جو دل توڑ بیٹھے وہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا. آج میں اور آپ اپنے اپنے رویوں پہ غور کریں گے. معراج کا یہ بھی تحفہ ہے بھائی. دل جوڑو, ناراض ہو تو معاف کر دو یار. معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے. کیا اذیت نہیں ہوتی بھائی بھائی کے سامنے سے جب گزرتا ہے تو کیا اس کے دل میں کوئی طوفان نہیں آتا؟ پچھلے بھائی کی وہ وفائیں یاد نہیں آتی, کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لایا. آج چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم نے دیواریں کھڑی کر لی.
آئیے نفرتیں کم کریں، آئیے محبت کے بیج بوئیں، ایک دوسرے کو عزت دیں۔ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے۔